اب نہیں کس کو کہتے ہیں؟ نہیں وہ فعل ہے جس میں کام نہیں کرنے کا حکم پایا جائے. کام نہیں کرنے کا حکم، اس نے نہیں کیا. یہ انگلش میں نیگیٹو سینٹینس. تو عربی میں اس کو نہیں اس کو کہیں گے جس میں نہ کرنے کا حکم ہو. اقرا کو پڑھو یا پڑھ. ٹھیک. نہیں اسی کو چینج ہوگا لا تقرا. پھر اس کو گیا مت پڑھ. اس کا مطلب ہے اس میں نہ پڑھنے کا کیا کہتے ہیں حکم ہے. اس کو فعل نہیں کہتے. بات سمجھا؟ اب دوبارہ ہم اس پر آ جائے. ماضی جس میں وہ فعل جس میں گزرا ہوا زمانہ پایا جائے. مضارع جس میں چلنے اور آنے والا زمانہ پایا جائے. امر جس میں کام کرنے کا حکم پایا جائے. نہیں جس میں کام نہ کرنے کا حکم پایا جائے. سنو بیٹا، اب میں نے یہاں فعل معروف لکھا، فعل مجہول لکھا. فعل معروف، فعل مجہول. اگر ہم اس طرح سے لکھیں گے فاعل کے لحاظ سے ماضی کی 2 قسمیں، فعل کی 2 قسمیں. فاعل کے لحاظ سے ماضی کی 2 قسم ہیں. یعنی فاعل وہ تو پھر زمانے کے لحاظ سے الگ قسم ہے. یہاں اس کی زمانہ فعل کے لحاظ سے ماضی کی 2 قسمیں فاعل کے لحاظ سے. فاعل کیا ہو؟ کام کرنے والا. میں نے پڑھا، استاد نے پڑھا. میں نے پڑھا یا استاد نے پڑھایا. استاد نے بچے کو پڑھایا. میں اردو میں بتاؤں. استاد نے لڑکے کو پڑھایا. ٹھیک. استاد نے لڑکے کو پڑھایا. استاد کیا ہے؟ استاد کو کام کرنے والا، وہ فاعل ہے. مجھے یہاں ضرورت ہوگا میں وہی خالی گرامر بتاؤں گا. لڑکا جو کیا ہے؟ لڑکا کیا ہے؟ لڑکا مفعول ہے. لڑکا مفعول ہے. فاعل کرنے والا، مفعول جس پر کام واقع ہو. فاعل کام کرنے والا، مفعول جس پر کام واقع ہو. پڑھایا چھو فعل. ٹھیک. اب فاعل، مفعول، فعل. فاعل کام کرنے والا، مفعول جس پر کام واقع ہو، فعل کام ورب. اب فاعل کے لحاظ سے ماضی کی 2 قسمیں. وچھو اگر اس کاشر پٹ ونو تو یہ کام وجود اس مز آسی، کام ہوگا تو سیدھی سی بات ہے نا، یہ تو کرنے والا ہوگا نا کوئی نہ کوئی. اور جب کرنے والا کو کسی پر کوئی کام واقع ہوگا نا، یہ ضروری بات ہے. فاعل کے لحاظ سے ماضی کی 2 قسمیں، فعل معروف، فعل مجہول. ٹھیک. فعل معروف اور فعل مجہول. جس فعل کا فاعل معلوم ہو اس کو فعل معروف کہتے ہیں. جس فعل کا فاعل معلوم ہو اس کو فعل معروف کہتے ہیں. جس فعل کا فاعل معلوم نہ ہو اس کو مجہول کہتے ہیں. مجہول کو کشور رومت. اب میں سمجھاؤں. قاتل
قتل کا اس نے مارا, اس ایک مرد نے مارا, مارا سے مطلب قتل کیا, اس ایک مرد نے مارا قتل کیا, اس ایک مرد نے مارا, یا ہم لکھیں گے قتل کیا تاکہ تم سمجھ آ جائے. اس کا مطلب ہے کہ یہاں جو قتل کرنے والا ہے وہ ہمیں معلوم ہے. ہم پولیس کیس اس کو کرنا چاہیں, ہم اس کو کورٹ میں لے جائیں تو ہمیں فائل کا پتہ ہوگا نا, تو آسان ہوگا ہمیں اس کا کیس کرنا, آسان ہوگا اس کو سزا دلوانا آسان ہوگا. تو اس کا فائل معلوم ہے. اب ہم باہر کوچے میں گئی, ایسے کر اس پہ مثلاً پتہ فلن شخص لائے فلنس گول, اس پتہ اس نے اس کو گولی ماری, ہمیں پتہ ہے. اب باہر چلے گئے کوچے میں, وہاں اللہ نجات دے, وہاں ہم نے ایک لاش دیکھی, اس کو کس نے گولی دی تھی. اس کیا تس ونان, اس ونان امس گول دژمٕژ, اس میں فلن دژ, اس ونان امس گول دژمٕژ. انگلش میں ہم, اردو میں ہم کہیں, یہاں اس ونان اس نے قتل کیا, ہم اس کیا چیز ونان, قتل کیا گیا, قتل کیا گیا. وہ ایک مرد قتل کیا گیا, وہ ایک مرد قتل کیا. وہ ات مز کیا, وہ ایک مرد, یہ کیا ات مز, وہ ایک مرد, مرد یہاں مفعول ہے, ٹھیک, مرد کیا ات مز, یہ مفعول. یہاں اس ایک مرد نے, یہ فائل, یہ وہ ایک مرد, یہ مفعول ہے, کیونکہ جس پر کام بکا اسی کا وہی تو وہی ہے نا. قتل کیا گیا یہ فعل ہے, وہ اس کا مطلب یہ اس رومت اخ چیز, سو کیا رومت فائل. ہم اس کو کیس کرنا چاہیں, پتہ نہیں ہوگا تو ہمارے لیے بہت مشکلات آئیں گی, اس لیے اس کو مجہول کہتے ہیں. دوبارہ میں بتاؤں, فعل معروف وہ فعل ہے جس کا فاعل معلوم ہو. فعل مجہول وہ فعل ہے جس کا فاعل معلوم نہ ہو, ٹھیک. اس کی مثال ہے قاتل, فعل اس نے کیا, قتل اس نے قتل کیا. اس کی مثال ہے کہ قتل فعل کے وزن پر کیا گیا, قتل 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 کیا گیا, وہ ایک مرد قتل کیا گیا. فعل معروف وہ فعل جس کا فاعل معلوم ہو, فعل مجہول وہ فعل جس کا فاعل معلوم نہ ہو. اب میں اور ایک بات تم تک لانا چاہتا ہوں. گردان کہتے ہیں, انگلش میں ہم کہتے ہیں نا فرسٹ پرسن, سیکنڈ پرسن, تھرڈ پرسن. تو اسی سے ملتی جلتی بات ہے عربی میں گردن, اردو میں بھی گردن ہے, لیکن اردو میں سیگے کام ہے, عربی میں زیادہ سے, عربی میں 14 سیگے. ہم پہلے ماضی کی گردان کریں. پہلے ماضی کی گردان, پہلے ماضی کی مثال فعل ہے نا, پتہ لکھان سیگا. اب میں یہاں یہاں اس کا ترجمہ لکھتے ہیں. میں اس میں سمجھاؤں گا تمہیں. یہ گردان ہے
کیونکہ ایک ہی لفظ چینج ہوتا ہے بار بار. ذی گردان کہتے ہیں. سیگا کو یہ کون سا ہے, اس کی حیثیت کیا ہے, ترجمہ تو پتہ ہے تمہیں. میں پڑھوں. فعل, فعلا, فعلو, فعلت, فعلتا, فعلنا, فعلت, فعلتما, فعلتم, فعلتی, فعلتما, فعلتن, فعلت, فعلنا. دوبارہ. فعل, فعلا, فعلوا, فعلت, فعلتا, فعلنا, فعلت, فعلتما, فعلتم, فعلتی, فعلتما, فعلتن, فعلت, فعلنا. یہ اس کو گردان کہتے ہیں. ایک شعر ہے, اس کو کہتے ہیں علم صرف. اردو میں بھی علم صرف اور علم نحو. علم صرف لفظ کی جو ترکیب ہے, بناوٹ ہے, یہ بتا دیتا ہے, اور علم نحو جملے کی بناوٹ بتا دیتا ہے. یہ دونوں عربی میں بھی اردو میں ضروری دو علم ہیں, علم صرف, علم نحو. علم صرف, علم نحو. یہ 8th تک 9 سے لے کر اپنے آپ کتاب گرامر کتاب دیکھو گے, سب سے پہلے لکھا ہے علم صرف, علم نحو. اب جو نئی بکس جو گرامر کی ہیں وہاں انہوں نے 8th میں بھی لایا, 7th میں بھی لایا ہے, تو وہاں لکھتے علم صرف کس سے کہتے, علم نحو کس سے کہتے ہیں. تو علم صرف میں زیادہ یہ گوٹافیکیشن ہوتی ہے, یاد کرنا ہوتا ہے. علم نحو بہرحال یہ سمجھنے والی بات ہوتی ہے. اس لیے ایک شعر بنایا گیا ہے, نحویارا مغز باشد چو شہاں, نحویارا مغز باشد چو شہاں. یعنی جو علم نحو پڑھنے والے ہوں گے نا, ان کے جو مغز ہونے, یہ دماغ ہو, اس گژھِ آسُن بادشاہ سُنٛد ہیوٗ دماغ. یعنی ڈل لوگ نہیں چلتے نا. یہ کہا جاتا ہے نا کہ یہ کنی لگی پت بنائیں مولوی, تو اور اس کو یہ علم تو کہ سکول میں آنا, یہ وہاں تعلیم نہیں آئی, انگلش پڑھنا نہیں آیا, وہاں پاس نہیں ہوا, بھیج دو اس کو ادھر دارالعلوم میں. تو بہرحال مولوی صاحب تو لیتا ہے کیونکہ وہاں گوٹافیکیشن زیادہ ہوتی ہے, اور ہمارا حال ہی یہی ہے. ورنہ یہ ہے کہ وہاں بھی ڈل لوگ نہیں چلتے, وہاں بھی دماغ کی ضرورت, بلکہ یہاں سے وہاں زیادہ. یعنی جو دارالعلوم والا ہمارا جو دین ہے, اس میں دماغ بہت زیادہ اونچا ہونا چاہیے. تو برائے لکھا گیا نحویارا مغز باشد چو شہاں, جو علم نحو پڑھنے والے ہوں گے ان کا جو مغز ہو, ان کا دماغ ہو, بادشاہ جیسا ہونا چاہیے. اس بادشاہ کیُتھ دماغ گژھِ آسُن, ملک اس ملکس مز کت پہ روز امن امان, باقی ایڈمنسٹریشن, باقی چیزیں. تو بادشاہ سن ہی گژھِ آسُن دماغ. گو اگر أمِس آسہِ دماغ, اس کو نحو سے علم نحو سمجھ آنے والا نہیں ہے. اور اس کو جو لکھا ہے نا علم صرف, یہ علم صرف جو مطلب علم صرف ہے. علم صرف کو لکھا ہے صرفیارا مغز باشد چو سگا, صرفیارا مغز باشد چو سگا. صرفیارا یعنی علم صرف آسان پران, تہند مغز گژھن آسن سگ چھ ونان, یہ پرشین ورڈ ہے, یہ ہونس ونان, کتے کو کہتے ہیں. صرفیارا مغز باشد چو سگا, جو علم صرف پڑھنے والے ہوں گے ان کے مغز ایسے ہونے چاہیے جیسے کتے کے ہوتے ہیں. کتے کے اس مطلب گوڈافیکیشن زیادہ. فالا فالا فالو فالت فالتا فالنا فالتا فالما فالتو فالتے فالتما فالتو فالتو فالنا. اب آیا یہ اس میں مجہول میں آیا فیلا فیلا فیلو فیلت فیلتا فیلنا فیلتا فیلتا فیلتو فیلتو فیلتما فیلتونا فیلتو فیلنا. اب مضارع میں آیا یفعلو یفعلان یفعلون تفعلو تفعلن تفعلن یفعلو یفعلن یفعلون یفعلو یفعلن. میں دوبارہ بتاؤں, یفعلو یفعلان یفعلون تفعلو تفعلن یفعلنا تفعلو تفعلان تفعلون تفعلین تفعلن تفعلنا افعلو نفعل. اب اس ماضی قریب میں آیا قد فعلا قد فعلا قد فعلو. امر میں آیا افعل افعلا افعلو افعلی افعلا افعلنا. یعنی اسی طرح آگے یہ جو ہے نا, اس میں گوٹافیکیشن زیادہ ہے. گوئم گژھن مغز آسن بڑا, یعنی یہ گژھِ تھکن کہ اس میں محنت بہت زیادہ ہوتی ہے. جس طرح کتے کو ٹاؤں ٹاؤں کم واؤں کرنا پڑتا ہے, یہ چھُنہٕ تھکان کہ یہ گژھِ تھکن کہ وہ گژھِ ہیکت آسن. بہرحال یہ میں نے بات میں بتائی.
تو فعلا کی گردان تمہیں بتائی فعلا ات سیگا ونان واحد مذکر غائب. ٹھیک واحد مذکر غائب. ترجم سے اس لکھان اس ایک مرد نے کیا. ٹھیک اس ایک مرد نے کیا. دیکھو میں اور لکھوں گا پھر سمجھ آ جائے گا. تثنیہ مذکر غائب. ان دو مردوں نے کیا. فعلو جمع مذکر غائب. ان سب مردوں نے کیا. فعلت واحد مؤنث غائب. اس ایک عورت نے کیا. فعلتا تثنیہ مؤنث غائب. ان دو عورتوں نے کیا. فعلنا جمع مؤنث غائب. ان سب عورتوں نے کیا. دیکھو یہ 6 سے گئے غائب. کس کو کہتے ہیں؟ غائب. میں نے کہا غائب. بات سمجھنا جو فعل ہوگا نا کام کرنے والا ہوگا اس کی 3 حالتیں ہو سکتی ہیں. 3 پہلے عدد کے اعتبار سے اس کی 3 حالتیں ہو سکتی ہیں. بات سمجھ لینا. کام جو ہوگا نا جب کام ہوگا تو عدد کے اعتبار سے اس کی 3 حالتیں ہو سکتی ہیں. کیا؟ امید ہے آپ کو ذہن میں آیا ہوگا. عدد کو کیا گو؟ گنتی. ٹھیک یا آس اخ کم کرنے وول یا آس 2 کم کرنے وول یا آسن واریاہ کم کرنے وول. دیکھو اردو میں کم سے گے بتایا نا میں پہلے. تحت مز کیا کم سے گے اس ونان اگر اس واحد ڈیفینیشن بتائیں گے تو آسان ڈیفینیشن بتائیں آسان تعریف بتائیں. اس ونو ایک کو واحد کہتے ہیں. ایک کو واحد کہتے ہیں. اخ گو واحد. اگر اردو میں اردو کی بات کہہ رہا ہوں اگر اس جمع سے اس کرون ڈیفینیشن بتاؤں تعریف بتاؤں اس ونو ایک سے زیادہ کو جمع کہتے ہیں. ایک سے زیادہ کو کیا کہتے ہیں؟ جمع کہتے ہیں. یا ہے کو سیٹ ونت 2 یا
دو سے زیادہ کو جمع کہتے ہیں. واحد تو جمع آپ کو واحد ایک خود علاوہ کو جمع. ایک کا امیجیٹ دو آتا ہے تو دو یا دو سے زیادہ کو جمع کہتے ہیں. انگلش میں ہم کہتے ہیں سنگل ون از کالڈ سنگولر. مور دین ون ٹو اور یا مور دین ٹو وہی کال پلورل. ایک کو واحد کہتے ہیں اور ایک سے زیادہ کو جمع کہتے ہیں. لیکن عربی اس میں اور ایک ٹرم ہے, یہ اپنی اپنی ٹرمنالوجی ہوتی ہے. اردو میں ہم کہتے ہیں واحد جمع, انگلش میں کہتے ہیں سنگولر پلورل. عربی اس میں اک چیز علاوہ سہ گو یہ تسنا تسنیہ. اتھ بیاکھ لفظ مسنا. کن جگہ لکھت واحد مسنا مذکر غائب, اس طرح سے بھی ہوتا ہے. ایکس عربی ایکس ونان واحد, دو کے لیے الگ ٹرم ہے, دو کے لیے الگ لفظ ہے, اور دو سے زیادہ کو ہم جمع کہتے ہیں. اگر اس عربی اس میں کرو تعریف واحد کس سے کہتے ہیں, ایک کو واحد کہتے ہیں. ہم آپ کو کہنا ہے, آپ اگر کوشچن ہوگا تسنیہ کس آپ کو کہنا ہے, دو کو تسنیہ کہتے ہیں. اور پھر جمع جو ہوتا ہے نا, دو سے زیادہ کو جمع کہتے, تین یا تین سے زیادہ کو جمع کہتے ہیں عربی کی بات. اسی لیے میں نے بتایا تمہیں کہ عدد کے اعتبار سے فعل کی تین حالتیں ہو سکتی ہیں. ایک, آک, زد, دوئی کھوت زیادہ, یعنی واحد تسنیہ جمع, واحد تسنیہ جمع. یہ واحد تسنیہ جمع کیا گو, یا اس اک کام کرنے وول, یا اسن زٕ کام کرنے وول, یا اسن دو سے زیادہ کام کرنے والے. وہی ہمیں لکھا واحد تسنیہ جمع. اس کا مطلب الگ لفظ آئے گا نا. دیکھو ایسے ونن لڑکے نے پڑھا, ایک لڑکی نے پڑھا. ایسے کرا ولد, لڑکی نے پڑھا, کرا ولد, لڑکی نے پڑھا. وہاں زٕ لڑکہ تتہ. انگلش میں جمع سودی پلورل, اردو میں جمع سودی, لیکن عربی میں الگ لفظ ہے. ہم نے کرا ولدانی, دو لڑکوں نے پڑھا. اگر تجاسن زیادہ دو سے زیادہ تو ہم کرا اولاد, لڑکوں نے پڑھا. اس لیے واحد تسنیہ جمع. پھر یہاں مذکر ہے. دیکھو انگلش میں جینڈر ونان چھ, اردو میں جنس ونان چھ. گو جنس کے لحاظ سے فعل کی دو قسمیں ہیں. جنس کے لحاظ سے فعل کی دو حالتیں ہو سکتی ہیں.